वेलकम बैक जी। एक बार फिर से खुशामदीद सुबह की सोच में और पॉलिटिक्स की बात करने लगे हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत और उसके अलावा चेयरमैन बैरिस्टर गोहर को भी पार्लियामेंट हाउस के बाहर, जबकि शोएब शाहीन साहब को भी दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया गया या उनके घर से गिरफ्तार करने की खबरें भी सामने आई। हमने प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि मुख्तलिफ तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उनमें अभी तक कुछ कन्फर्मेशन कुछ खबरों में नहीं है। बहरहाल इनकी गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ की मजीद रहनुमाओं और फिर अरकान असम्बली ने पार्लियामेंट हाउस में ही रुकने का फैसला किया और फिर बाद में खबर आई कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें बैरिस्टर गोहर के अलावा ज़ैन कुरैशी, वकास अकरम साहब उनको पार्लियामेंट हाउस वापस आ गए, गिरफ्तार भी किया गया। तो ये क्या चल रहा है मामला, और फिर पुलिस का इस पे बहरहाल ये कहना है कि जरताज गुल और उमर अयूब को भी गिरफ्तार किया जाएगा। असल में क्या चल रहा है ये देखते हैं जरा। बिल्कुल, इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इफ्तिखार साहब खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये जो ताज़ा तरीन गिरफ्तारियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की, इसको आप किस तरह देखते हैं? आप किया हो और उस माहदे की वायलेशन की हो तो फिर तो जो माहदे में आपने कमिटमेंट की थी उसको आपने तोड़ा तो आपको खिलाफ एक्शन तो होगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो समझ नहीं आ रही आप दोस्तों को। लेकिन इफ्तिखार साहब, जैसे उनको टाइम दिया गया था ना 7 बजे का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ये मौक़िफ़ है कि हमारे तो रास्ते ही बंद कर दिए गए थे, और वैसे हमने इससे पहले भी तारीख में कभी ऐसे नहीं देखा कि इस तरह सर्टेन टाइम दिया गया हो किसी जमात को कि आपने एग्जैक्टली। सर बहुत एक सेकंड सर, मुझे सवाल कंप्लीट करने दीजिएगा। नहीं तो आपका सवाल मैंने सुन लिया मोहतरमा जी सर, मैंने खत्म नहीं किया था। वैसे आपने ये कि टाइम नहीं दिया गया, टाइम दिया जाता है, टाइम कभी माजी में हुआ नहीं। हमने ये देखना है कि जो एग्रीमेंट आप साइन करते हो वो एग्रीमेंट क्या है। या तो आप एग्रीमेंट्स के साइन मत करें। वैसे सर आप पर्सनली क्या समझते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी जो इतने मैसिव लेवल पे हो रही हो वो इस तरह से खत्म की जा सकती है विद इन नैनो सेकंड्स? यस, अगर आपको पता हो कि आपको एक चीज को खत्म करना है, there may be lakhs of people. Okay. ये जो प्रॉब्लम है, देखे ना, यहाँ आप बगैर तैयारी किए, मसलन ये जो एक बिल है, इस बिल के तहत एक कानून साजी हुई है, उसके तहत इनको परमिशन मिली है और डिप्टी कमिश्नर ने इनको कहा कि 7 बजे आप वाइंड अप करें जी। तो अगर फिर ये अगर तो लाकानूनियत होनी है और आपने किसी कानून पे नहीं मानना, कानून होना है मजमे का कि मजमा ज्यादा था इसलिए कानून वो बनाएगा, तो फिर तो रियासती इदारे नहीं चल पाएंगे। अच्छा इफ्तिखार साहब, दूसरी तरफ अगर तकरीर देखी जाए अली अमीन गंडापुर की जानिब से, वो तो सीधा सीधा रियासत को या रियासती इदारों को धमकाते हुए नजर आए, और इस तकरीर के ऊपर ज्यादातर ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि उस तकरीर को लेके ही गिरफ्तारियां की जा रही हैं। बड़ा अच्छा है अगर वो लेडी रिपोर्टर के बारे में कहे कि तनु नोट रखावा तेरा मूड बने, तो लानत है हम सब लोगों पर कि इस किस्म की सियासत को अप्रिशिएट करेंगे। और कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई रवायात होती हैं, कोई पॉलिटिक्स होती है। सबको दलाल कह देना, इट्स नॉट पॉसिबल कि इन हालात में इन चीजों को चलाया जाए और फिर कहना कि मैं 15 दिन के बाद जेल तोड़ूंगा। तो इनसे तीनों चीजें मैंने जो आपसे सवाल उठाए, कौन सी सियासी बात है? किसी भी खातून रिपोर्टर की तरफ निशानदेही करना, ये कहना कि तो नोट बखावा तेरा मूड बने जी, और सब सहाफी दलाल हैं, मां सवाए 2 लोगों का नाम उसने लिया और कहा कि मैं 15 दिन के अंदर जेल तोड़ लूंगा। कि क्या है कि रियासत है, ये क्या है? क्या उसने कोई तनकीद की हुकूमत के ऊपर, उनकी गलत पॉलिसियों पर? क्या उसने बेरोजगारी के बारे में बात की? क्या उसने आईपीपी के जरिए जो लोग हम मुतासर हो रहे हैं, बिजली के ज्यादा बिल देने उस पर बात की? क्या उसने ये बात की कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं सेहत का सलूक बेहतर करने के लिए वो काम नहीं कर रहे? क्या उसने बात की कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खराब है? पॉलिटिक्स आप किस लिए करते हैं जी? पॉलिटिक्स में आप जो अपोजिशन है वो उसका काम है वो हुकूमत को क्रिटिसाइज करे, हुकूमत की पॉलिसियों में तनकीद करे। मुझे आप बताएं, आप दोनों बैठे हुए हैं, किस पॉलिसी को ज़ेरे बहस लाया गया?
سر پالیسی کسی تو کو ایک ہی ان کی policy- نظر آ رہی تھی کہ خان صاحب کو باہر بھیج دو بس. یہ خان صاحب کو باہر بھیجنا ایک مطالبہ تو ہو سکتا ہے، مان جی۔ لیتا ہوں میں. ایک 100 اگر 100 نمبر کا پرچہ آپ کے پاس ہو تو خان صاحب کی رہائی کے آپ کو 20 نمبر دیے جا سکتے ہیں اس مطالبہ کرنے کے. جی لیکن صحافیوں کو دلال کہنا، خواتین ٹھیک۔ کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال ہو گیا۔ کرنا، یہ کہنا کہ میں جیل توڑ دوں گا. جی سر، آپ کا پوائنٹ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیا لگتا ہے پھر 9 مئی 2.0 ہونے جا رہا ہے، جیسے 9 مئی کے نہیں بعد ہوا، سب گرفتاریاں نہیں ہوئی؟ ہوا، نہیں ہوا، خدا کا شکر ہے نہیں ہوا، ٹھیک. خدا کا شکر ہے نہیں ہوا. 9 مئی کو بھی یہ تھا کہ اگر اس دن بھی پولیس فائر کرتی 200-250 لوگوں کی ڈیتھ بڑی کلیئر تھی. اچھا اور سر اگر اس مجمع کے اوپر زیادہ تشدد کیا جاتا، ریاست زیادہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتی یا اپنی طاقت کا استعمال کرتی تو نقصان ہو سکتا تھا جانی. شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اگر آپ اس تلاش میں ہیں کوئی جانی نقصان ہو اور آپ کی تحریک کو تقویت ملے تو یہ بھی رویہ افسوسناک ہے. بالکل ایسی ہے. افتخار صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کل خان صاحب سے بھی کچھ صحافیوں کی ملاقات ہوئی، انہوں نے بار بار تشویش کا اظہار کیا کہ صحافیوں کے حوالے سے علی امین گنڈاپور نے غلط زبان استعمال کی، لیکن انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، حالانکہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر کی ہے تو معذرت کی. کیا سمجھتے ہیں، کوئی پارٹی لائن ہے یا علی امین گنڈاپور صاحب انڈیویجولی ایسا سوچ رہے ہیں؟ بالکل پارٹی لائن ہے. کوئی چیز لوگ کہتے ہیں وہ بانی پارٹی کے اجازت کے بغیر نہیں کہتے. یہ مجھے حیرانگی ہوئی ہے فرینکلی، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ صحافیوں کو اس طریقے سے گالی دینے کا فائدہ کیا ہے. جی میں کیا فائدہ ہے؟ کیا صحافی پاکستان کے مسائل پیدا کر رہے ہیں؟ کیا صحافی جو ہے ان کے ساتھ جو نہیں ہے وہ سب دلال ہے؟ آپ لفظوں کا چناؤ دیکھیں. جی آپ برا کہہ سکتے ہیں صحافیوں کو، صحافیوں سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، اختلاف رائے ہو سکتی ہے. بالکل اختلاف رائے ہو سکتا ہے، آپ ان سے ناراض ہو سکتے ہیں ان کی رپورٹنگ کے جی، طریقہ لیکن کار کردار پہ کشی کرنا نہیں بنتا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایبسولوٹلی. اور ایک آدمی کی کردار کشی نہیں کی، ہماری پوری کی پوری کمیونٹی جو کی کر دی. یس. جی تو آپ سے پھر پولیٹیکل سٹیبلٹی نیئر فیوچر نہیں دیکھ رہے، کیونکہ یہ جو اب ہو چکا ہے جلسے کے بعد، آئی تھنک سو میرا اپنا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ یہ تو مزید حالات کو خراب کرے گا اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نام کا تو کوئی نام ہی نہیں رہے گا اس ملک میں. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ افسوسناک ہوگا اگر ایسا ہوگا، اور یہی وہ چاہتے ہیں، اور یہ پاکستان کے دشمن چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اقتصادی صورتحال بہتر نہ ہو. ماضی میں ہم ڈیفالٹ ہوتے ہوتے بالکل بچے ہیں. مطلب 48 آورز اور 72 آورز کا فرق تھا، اس سے بچے ہیں. وہاں سے نکل کے یہاں پہ آئے ہیں. 3 واقعات ہوئے ہیں. پچھلے دنوں بلوچستان کا واقعہ، پھر جو خیبر پختونخوا کا بارڈر ہے افغانستان پہ، وہاں پہ باقاعدہ ٹینکوں کے ساتھ جنگ کا ہونا، اور پھر ایک جلسے کے اندر یہ رویہ اختیار کرنا. جی آپ ان تینوں چیزوں کو ملا کے اکٹھا دیکھیں تو پھر وہ یہ کہ چائنیز آنا چاہ رہے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن آنا چاہ رہا ہے. وہی حرکت جو 2014 میں کی گئی وہ پھر دوبارہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. غلطی ریاست سے یہ ہوئی کہ 2014 میں جب یہ کر رہے تھے ٹیلی ویژن کے معاملے پر اور شلواریں لٹکا رہے تھے سپریم کورٹ کے باؤنڈریز کے اوپر اور کہہ رہے تھے کہ میں ابھی پرائم منسٹر ہاؤس پہ قبضہ کرتا ہوں، اور آپ نے وہ سنا ہوگا تعلق قادری کا مبارک ہو. تو یہ سب کچھ اس وقت ان پر اگر سختی کی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا کہ قانون کیا ہوتا ہے اور سیاست کیا ہوتی ہے، تو شاید معاملات اس حد تک نہ پہنچتے. اچھا لیکن جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا 2011 سے آنورڈ، وہ 2 خاندانوں کے خلاف تھے. ان 2 خاندانوں کی دشمنی میں ہم یہاں تک پہنچا دیا پوری ریاست کو انہوں نے. افتخار صاحب میں ایک اور عام معاملے پہ آپ کا موقف لینا چاہوں گا. ایک نیریٹو بنایا گیا تھا اور پچھلے کچھ 6-7 مہینے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ مدت ملازمت میں ان کو توسیع چاہیے، لیکن اب قاضی صاحب نے تو کل ہی کہہ دیا کہ وہ توسیع لینے سے معذرت کرتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ خوشائن فیصلہ ہے قاضی صاحب کا، آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ 100% ٹھیک ہے. اگر ہم اپنے ٹائم اور ٹینیور کے مطابق چلیں تو بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں اب یہ بڑے تحمل سے سمجھنے کی بات ہے. کیانی نے جو تحریک چلوائی وکلا کی وہ مشرف کے خلاف تھی. ایک
جو افسر ہے وہ دوسرے افسر کے خلاف تحریک چلاتا ہے اور سیاست دانوں کو استعمال کرتا ہے. کیوں ٹینیور کے لیے کہ میری ایکسٹینشن کی جائے. جو ایکسٹینشن کا مسئلہ آیا پچھلی دفعہ تو عدالت نے کہا کہ یہ فیصلہ پارلیمنٹ کرے. بھائی کیوں پارلیمنٹ کرے؟ ایک ٹائم طے ہے, آپ اس ٹائم پہ چھوڑے اور اگلے کو آنے دیں. بالکل. زیادہ تر اختلافات جو ہیں ہمارے ملک میں پیدا ہوئے وہ اسی پر ہوئے, ایکسٹینشن کے معاملات پہ پیدا ہوئے. کیوں ایکسٹینشن دی جائے, کیوں ریٹائر لوگوں کو لایا جائے؟ جی ٹھیک ہو گیا. اچھا افتخار صاحب, پھر جو حکومت اور قاضی صاحب کے خلاف تو ایک تحریک چلی. آج وہ لوگ شرمندہ نہیں ہوں گے جو یہ تحریک چلاتے رہے, وی لاک کرتے رہے, بالکل ایسے لوگوں کو اکساتے رہے, لوگوں کو بہکاتے رہے. اچھا سر, یہ جو حکومت پھر جوڈیشل پیکج لانے کی بات کر رہی ہے, اس کی پھر کیا ضرورت پڑی ہے, اور یہ اگر آ جاتا ہے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں, جسٹیفائڈ ہے یہ؟ نہیں, دیکھیں سوال ہے کہ آئینی نظام میں بنیادی تبدیلیوں کا جو ترمیمی بل ہے وہ اسی ہفتے میں پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جائے گا. جی. اب ایک بات تو کل کلیئر ہوگی, جو بھی اگر کسی نے پوری پروسیڈنگ سنی ہو سپریم کورٹ کی, بہت سارے معاملات پہ, بہت سارے مسائل پہ خود بات کی. اس نے کہا کہ عدلیہ میں ماضی کے نسبت شفافیت آ گئی ہے. انہوں نے کہا میں ایکسٹینشن قبول نہیں کروں گا. انہوں نے بینچوں کی جو بنانے کا طریقہ کار ہے اس پہ بات کی. جی. سسٹم میں بہتری لانے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے 15,000 سے زائد کیسز جو ہیں ان کو نپٹایا ہے. وہ ساری باتوں کو غور سے سننا چاہیے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ لوگ جو قاضی صاحب کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ تو بھیک مانگتا پھر رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, ان کو کیا اپنے لفظوں پہ شرم آئے گی نہیں آئے گی؟ جی. ایک تو ہم صحافت میں کچھ ایسے لوگ آ گئے جو صحافی کبھی نہیں تھے. ٹھیک. نہ ان کا اس پروفیشن سے کوئی تعلق تھا, نہ ان کی اس پروفیشن میں کوئی تربیت تھی. پیسہ وہ کما رہے ہیں اور پاکستان کے معاملات میں اس قسم کے, مثلا ابھی آپ نے مجھے بتایا گرفتاریوں کے بارے میں, رات گئے ایسا لگتا تھا کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا اغوا ہو گیا, اس کو کوئی اٹھا کے لے گیا. بالکل درست. یہ تو ایسا تو نہیں ہوا. ٹھیک. لیکن آپ سوچیں کہ ساری رات اگر یہ چلتا رہے تو پھر اس سے کیا رد سر؟ انفارچونیٹلی ہمارے ٹویٹر پہ, یوٹیوب پہ اس طرح کی چیزیں بکتی ہیں اور اسی وجہ سے لوگ راج بھی کر رہے ہیں, جن کے حوالے سے آپ ذکر کر رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے افتخار احمد صاحب, سینئر صحافی, جو کہ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. خواتین و حضرات, یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.